ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آج ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے یمن پر حملہ کیا گیا ہے، اور نہ صرف یمن پر بلکہ عراق میں ایک بہت بڑا حملہ امریکہ کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ عراق کی جو نیشنل ملٹری ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یمن کا جو محاصرہ ہے، جو ناکہ بندی ہے، وہ کس طرح سے معیشت تباہ کر رہی ہے یورپ کی اور امریکہ کی، اور اب جنگ جو ہے وہ آگے کیا صورتحال اختیار کرنے والی ہے، یمن نے کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے، عراق میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو ریڈ سی میں لیے چلتے ہیں، اور وہاں پر صورتحال اس طرح کی ہے کہ کسی بھی وقت کون کہاں پر اٹیک کر دے، کون سا جہاز اڑا دیا جائے، کہاں پر میزائل فائر ہو جائے، کہاں سے وار پلینز آ جائے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ادھر سے یمن حملے کر رہا ہے اور ادھر سے امریکہ یمن پر حملے کیے جا رہا ہے۔ تو ابھی ایک نیا اور بڑا حملہ امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے 2 اینٹی شپ میزائل ایریا پر اٹیک کیا ہے، اینڈ دیٹ وار ریڈی ٹو لانچ، یعنی وہ ایریاز جہاں سے اینٹی شپ میزائل لانچ ہونے والے تھے اس ایریا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کیا ہے، اور وہاں سے میزائل بس کچھ چند منٹ کی ٹائم کے بعد وہ لانچ ہونے والے تھے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں the missile destroyed posed threat to international ships and US Navy ships، کہ وہ میزائل جو تھے وہ ڈائریکٹ تھے یو ایس نیوی کی طرف اور انٹرنیشنل شپنگ کی طرف، جو ان کے امریکہ برطانیہ کے جہاز گزر ہیں ان کی طرف، اور جو نیوی ہے اس کی طرف انہوں نے جناب نشانہ لگایا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو جا کر تباہ کیا ہے، یہ ان کا کلیم ہے۔ اچھا، کل اگر ہم دیکھیں تو جو ایک بڑا حملہ امریکہ برطانیہ کی جانب سے مل کر کیا گیا تھا، اس میں جو نقصان بتایا گیا تھا، وائٹ ہاؤس نے اس میں مزید تصحیح کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزوں کو تباہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میزائل سسٹم، پلیٹ فارمز، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز، حوثیوں کے ہیلی کاپٹرز امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے تباہ کیے، اور جو سٹوریج ویپن کی فیسیلیٹیز ہیں ان کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو حملہ ہوا اس میں حوثیوں نے تو یہ بتایا کہ بڑا منیمل سا ڈیمیج ہوا ہے، اور ان ایریاز کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ بیسز جو 2015 سے آؤٹ آف آرڈر ہیں، جن پر سعودی عرب نے 8 سال بمباری کی ہے، وہاں پر جا کے پھر انہوں نے بمباری کر دی جہاں پر ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہماری کوئی ویپن فیسلٹی کو مطلب جو یہ کلیم کر رہا ہے ایسا نہیں۔ اور آج وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اس سے بڑھ کر حملہ کیا اور اس سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ بہرحال اچھا، کل ناظرین جو حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اس کے جواب میں یمن نے ان کے ملٹری جہازوں کو نشانہ بنایا اور ساتھ ان کے کمرشل جہازوں کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو زیادہ ٹارگٹ ہوگا وہ ملٹری جہاز ہوں گے، یعنی اسلحہ بردار جہاز جو جا رہے ہیں اس جنگ کے لیے ان کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور جو آئزن ہور ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ہمارا نشانہ ہے۔ اور آئزن ہور کو تباہ کرنے کے لیے اس وقت بہت بڑا آپریشن یمن سر انجام دینے جا رہا ہے، تیاری اس کی مکمل ہو رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ادھر سے امریکی اور برطانوی اور موساد یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس پورے ریجن میں۔ تو اگلا جو بڑا نشانہ ہے یمن کا وہ آئزن ہور ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایزی ٹاسک تو ہے نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ تو کل جو حملہ ہوا اس کے جواب میں انہوں نے کئی جہاز تباہ کیے۔ تو ابھی یہ تازہ ترین کچھ ٹائم پہلے یہ حملہ کیا گیا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا رسپانس یمن کس طرح سے دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم پوری ٹائم لائن دیکھیں 11 جنوری سے جب سے حملے شروع ہوئے، کوئی ایسا ایک حملہ نہیں ہے جس کا جواب یمن نے نہ دیا ہو۔ اگر 10% حملہ ہوا ہے تو یمن نے جواب 20% سے دیا ہے، اس طرح کے وہ حساب برابر کر رہے ہیں۔ تو ابھی آنے والے ٹائم میں گھنٹے 2 میں پتہ چل جائے گا کہ یمن اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے۔ اچھا، اگلی خبر ناظرین وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ the houses target international commercial ships not Israeli ones۔ اب یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، ویسے تو یہ ایک مذاق ہے کہ یمن جو ہے وہ اسرائیلی جہازوں کو نشانہ نہیں بنا رہا لیکن کمرشل جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ وہ کڑی ہے ناظرین اس بیانیے کی جس پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بیانیہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت امریکہ اور برطانیہ یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ یمن کو غزہ جنگ سے الگ کیا جائے، ان کو الگ سے ایک ایول ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ بھائی یمن کا اسرائیل جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یمن اس دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، میری ٹائم ٹریفک کے لیے خطرہ ہے، اس لیے یمن کو سبق سکھانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یمن جو ہے کوئی ادھر اسرائیل کو روکنے کے لیے یا صرف اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ یمن جھوٹ بولتا ہے، بلکہ
یہ یمن دنیا کو تباہ کر رہا ہے, دنیا کے جو ہے نا مسائل پیدا کر رہا ہے, اس لیے ہم یمن کو جنگ کرنے اور ان کو انویڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ اس بیانیے کی کڑی ہے. تو آج یہ امریکہ کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ وہ ایک جنگ کو اتنے کمزور بیانیے پر لے کر چلنا چاہ رہا ہے, جب 80% خود امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے, اور وہ ان کے خلاف یہ والا بیانیہ رکھ رہے ہیں. نہیں جی, یمن کا تو اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. او بھائی, اگر یمن کا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ کے ساتھ, تو یمن کوئی ابھی آ کر آباد ہوا ہے 20 دن پہلے؟ یا پھر آپ یوں کریں کہ غزہ میں جنگ بند کروائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا یمن حملے پھر بھی جاری رکھے ہوئے یا نہیں رکھے ہوئے. تو یہ بالکل ایک بے وقوفانہ یہ بات ہے, اور اس میں بے حسی کی انتہا ہے. انتہا ہے بے حسی کی کہ ادھر ساری دنیا جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے وہ جناب غزہ میں جنگ نہیں رکوا رہی, بلکہ اب کہہ رہی ہے جی جنگی بیڑے اور فوجیں اور یہ سارا بھیج رہے ہیں یمن کو روکنے کے لیے. تو نہ آپ یمن کو روک سکتے ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹنے والا ہے. تو جنگ ہوگی, پھر جنگ کے اختتام پر دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن آپ کی دھمکیوں سے پھر آپ ادھر سے اناؤنس کرتے ہیں ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں, ادھر سے پھر ایک آفر بھی بھجوا دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے اربوں ڈالر لے لیں تو آپ اپنا محاصرہ ختم کر دیں, حملے ختم کر دیں. تو پھر آپ میں اتنا جگرا ہے تو جائیں حملہ کریں اور قبضہ کر لیں یمن پر. اچھا, پھر ناظرین وال اسٹریٹ جرنل کا بیان آپ دیکھیے. Iran is sending advanced weapons to the Houthis which enhances their ability to attack commercial ships. ٹھیک ہے جناب, وال اسٹریٹ جرنل امریکن آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ایڈوانس ویپنز جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے یمن. اس وقت ایران اتنا اسلحہ بھیج چکا ہے کہ کوئی 10-15 سال تو یمن لڑ سکتا ہے, اور یہ اسلحہ انہوں نے 7 اکتوبر سے بھیجنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی. تو انہوں نے تو اب محاصرہ کیا نا, امریکہ برطانیہ نے ادھر یمن کے ارد گرد ڈپلائمنٹ کیا ہے کہ کوئی ایرانی جہاز ادھر کو نہ آئے, اور انہوں نے کلیم بھی کیا کہ ایک جہاز وہ پکڑ چکے ہیں, اسلحہ بردار جہاز. اور پھر انہوں نے اپنے ایجنٹس بھی بھیجے تھے جو کہ مسنگ ہو گئے, جن کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے, جو ایران کے جہاز کو پکڑنے کے لیے گئے تھے. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلحہ ایران سے یمن نہ پہنچے, لیکن ان کا بس نہیں چل پا رہا, اور اس میں ان کو ایک ناکامی یہ ہوئی ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ اسلحہ یمن کے پاس پہنچا ہوا ہے. اچھا, پھر ناظرین یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا بیان دیکھیے. دا ایرانین ریجیم یوزز اٹس ایجنٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز دا ریجن. اب حساب لگائیے, پھر وہی بات, مطلب یہ مذاق ہی ہو رہا ہے کہ جی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے ریجن میں. کیوں؟ کیونکہ ایران یہ سارا کچھ کروا رہا ہے, یہ یمن کروا رہا ہے, یہ ایران کروا رہا ہے, یہ دونوں فسادات کی جڑ ہے. اسرائیل کچھ نہیں کروا رہا, اسرائیل تو امن کا دائی ہے, وہ تو ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے, وہ تو خوشحالی کی بات کر رہا ہے, لیکن یہ سارے جو ہے نا یہ فسادات کر رہے ہیں اور ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ بولتے جائیں. آج یہ دیکھیں نا کہ پچھلی 80 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. یو این میں ووٹنگ ہوتی ہے, 6 ملک ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں جس میں سائچلی ٹائپ کو 2-4 جزیرے ہیں, اور ایک ہنگری ہے, ایک امریکہ, ایک اسرائیل, یہ ایک طرف کھڑے ہیں, اور ساری دنیا دوسری طرف کھڑے ہو کے ان کے خلاف ووٹ ڈالتی ہے. تو یہ آج ان کی آئسولیشن ہو چکی ہے اس جنگ کی وجہ سے. حالانکہ آپ یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا کو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے, لیکن آپ خود آئسولیٹ اس وقت ہوئے ہیں. تو یہ پھر بھی آپ اسی کمزور بیانیے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں, ابھی بھی وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ جی ہم سیز فائر کے خلاف ہیں, سیز فائر نہیں کریں گے. یہ تو اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے. یہ تو آپ خود خرابیاں پیدا کر رہے ہیں اور الزام دوسروں پر ڈال رہے ہیں. ایران کا بیان آپ دیکھیں, ان کے فارن منسٹر نے ABC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, the scope of the war has become larger and thus the risk of broader war in the Middle East has increased. جو ہم بار بار آپ کو ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں, تو خود مطلب ایران کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب اس کو ٹالنا ناممکن کے قریب ہو گیا ہے. جو معاملات جس طرف چلے گئے ہیں, اب یہ ایکسپینشن ہو چکی ہے اور مزید بڑھیں گے معاملات, واپسی نہیں ہوگی. مطلب وہ کوئی سلجھاؤ والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو زیادہ ڈیپ ہو رہی ہے جنگ, یہ پھیل رہی ہے. پھر رشیا کی ناظرین بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, کیونکہ اگر ہم پچھلے 48 گھنٹوں سے دیکھیں تو رشیا نے ایسا لگ رہا ہے پوری طرح سے گیم میں ان ہو گیا. ایک تو وہ فوجیں انہوں نے ڈپلائی کی, دین پھر کل انہوں نے ترکی سے بات ہوئی, لیبنان سے ہوئی, ایران سے ہوئی, ٹھیک ہے, سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے پورا محاذ وہاں پر سنبھال لیا. تو پوری طرح سے رشیا, کیونکہ دیکھیں یہ جو اگلے 3-4 دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادھر سے یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ اگلے منتھ کے شروع سے, یعنی فیب کے بالکل شروع سے ہم یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. ادھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اینڈ آف جنوری سے پہلے
وہ کہہ رہے ہیں فیب کے شروع میں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اینڈ آف جنوری سے پہلے ہم لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور امریکہ تو آلریڈی موجود ہے، وہ پتہ نہیں کب مکمل انویژن شروع کر دے اس کا نہیں پتہ. تو مطلب حملات اس حد تک اب جا چکے ہیں، تو رشیا خاموش کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس نے بھی پوری طرح سے اپنا محاذ سنبھال لیا ہے. اس سے پہلے وہ ذرا عالمی محاذ پر تھا، یو این کے محاذ پر، لیکن اب وہ میدان میں جنگ میں اتر چکا ہے. ان کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے، دا اگریشن اگینسٹ یمن بائی ویسٹرن کنٹریز کانسٹیٹیوٹ اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ وی کنڈیم دا اگریشن اگینسٹ سیریا. اب یہ دیکھیں اس وقت دو دنیا پولز میں ڈیوائیڈ ہے، ایک یورپ اور امریکہ والا ہے، ایک ادھر فلسطین، ایران اور رشیا چائنا والا ہے. اچھا ادھر جو یورپ والا ہے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ بھائی یمن جو ہے وہ سارا بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ایران بگاڑ پیدا کر رہا ہے. جو ادھر والا رشیا والا بلاک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے ریڈ سی میں یہ لنک ہے غزہ کے ساتھ، تو غزہ میں جنگ بندی ہوگی تو ادھر میں معاملات حل ہو جائیں گے. تو یہ بیانیہ کی بھی ایک بڑی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، اور اس وقت جو مغرب ہے وہ اپنے بیانیے میں وہ جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ یہ مان چکے ہیں کہ اصل فساد کی جو جڑ ہے وہ اسرائیل ہے. تو امریکہ اور مغرب یہ بیانیے کی جنگ ہار چکے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ جو پرائسز ہیں، قیمتیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جو یمن نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، دن بدن بتایا جا رہا ہے کہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے مغرب کی اور امریکہ کی. اس لیے تو وہ جلد، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ آسان نہیں ہوگا جو ہے یہ راستہ بند رکھنا. یہ امریکہ اور اس کی یورپ کی خاص طور پہ معاشی موت کے مترادف ہے. اور ابھی بھی وہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ جب آپ یمن پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو 1 2 سال 5 سال تو آپ کی ٹریڈ پھر بھی بند رہے گی. تو یہ آپ نے کون سال نکالا ہے؟ ابھی ناظرین جو تازہ ترین سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل یہ بتا رہا ہے کہ 38% جو کرائے ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 38%. تو اسی طرح سے جو چیزیں ہیں، یعنی 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 50 روپے کی ہو گئی ہے. اس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے اگر لاس اینجلس، امریکہ کا ایک شہر، چائنا سے لاس اینجلس اگر آپ جاتے ہیں تو پر کنٹینر $3,860 پر کنٹینر اضافہ ہو گیا. یعنی کتنے سینکڑوں ہزاروں کنٹینر ہوتے ہیں ایک شپ پر، تو پر کنٹینر اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ٹوٹل یہ 38% جو پچھلے کرائے تھے اس کی قیمت میں یہ فرق آیا ہے. اور ود ان ویک یہ اتنا، یعنی یہ پچھلے جنوری 18 سے لے کر اب تک یہ اس ویک کے درمیان اتنا زیادہ ڈیفرنس آ گیا ہے. اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کرائسس جو ہے وہ زیادہ ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ قیمتیں اس زیادہ سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اور دیکھیں یہ اب یورپ میں پلانٹس بند ہو رہے ہیں، قیمتیں اتنی، آئل کرائسس اتنا بڑا پیدا ہو گیا ہے. لیکن ایک بار پھر یورپ مس کیلکولیشن کرنے جا رہا ہے. اچھا اگر میں یمن کے حوالے سے ایک آخری خبر ہے، پھر عراق میں آپ کو لیے چلتے ہیں. عراق میں بڑے حملے کیے گئے ہیں. ناظرین آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ اسرائیل نے ایک جزیرہ پرپوز کیا ہے فلسطینیوں کے لیے کہ فلسطینی وہاں پر جا کر بسیں، ان کو آرٹیفیشل جزیرہ ہوگا. تو یمن نے بھی ایک جزیرہ پرپوز کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں نا فلسطینی، تو ہم آپ کے لیے جزیرہ پرپوز کرتے، آپ کیوں نہیں بستے وہاں سے، آپ وہاں سے کیوں نہیں نکلتے، زمین تو فلسطینیوں کی ہے. تو اگر آپ کو اتنا ہی جزیرے کا شوق ہے تو ہم آپ کے لیے ایک جزیرہ دے رہے ہیں، آپ آ جائیں ادھر بسیرا کر لیں. تو یہ جو ہے نا پوری ٹکر اس وقت یمن دے رہا ہے. بہرحال اب ناظرین عراق کے حوالے سے آپ کو لیے چلتے ہیں، اور عراق میں صورتحال بہت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. اور امریکہ کی جانب سے اب ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور جس نے جو ایسکلیشن ہے عراق میں، جو ٹینشن ہے، جو کشیدگی ہے وہ بڑھا دی ہے. اور وہ کشیدگی اب باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے. دیکھیں عراق کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا. 20 سال اس نے جنگ لڑی ہے، اور کون سا ایسا ظلم، جبر، بربریت، کرائم عراق میں نہیں ہوا. تو عراق کا ڈی سٹیبلائز ہو جانا یہ بہت بڑی تباہی ہوگی سب کے لیے. لیکن اب ہم اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں روز بروز. اور یہ پریڈکشنز ہم آپ کو مہینہ پہلے 40-50 دن پہلے کر چکے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر ہم یہ وائڈ ہوتی جائے گی. اور اب بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ابھی بھی سیز فائر نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملات زیادہ، اس کا دائرہ کر وسیع ہوتا جا رہا ہے، اس میں مزید ملک شامل ہوتے چلے جائیں گے. تو اب ناظرین ہوا کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پرسوں ایک حملہ کیا گیا تھا عراقی تنظیم کی جانب سے
امریکی بیس پر، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا، 40 میزائل صرف ایک بیس پر چلائے گئے تھے اور اس میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور بہت سارے زخمی ہوئے تھے۔ تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ اچھا، جواب تو ویسے ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ جو جنگ انیشیٹ کی ہے وہ آپ نے کی ہے، تو آپ پر جو بھی حملہ ہوگا وہ بیسیکلی آپ کے ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ لیکن بہرحال تو امریکہ نے کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو آج ان کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اور عراق کی جو نیشنل آرمی ہے، یہ تنظیم کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو ان کی نیشنل آرمی ہے، پاپولیشن موبلائزیشن فورس، اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ تو اب مجھے بتائیے اس کو بھائی وہ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت، ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت امریکی فورس وہاں پر موجود ہے۔ تو اب اگر امریکہ دوبارہ سے عراق پر حملہ، مطلب عراق ان کی حکومت پر حملہ ہو گیا نا، ان کی ریاست پر حملہ ہو گیا، ان کی نیشنل آرمی پر حملہ ہو گیا، تو عراق اس کو کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے؟ تو بڑا سخت ریاکشن ان کی جانب سے آیا ہے۔ عراق نے یہ بتایا کہ 5 بڑے دھماکے مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں، یعنی ایک تو ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، پھر سٹیز میں مختلف جگہوں پر بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ میں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کمانڈر ان چیف آرمڈ فورسز عراقی، وہ کہہ رہے ہیں American strikes against Iraqi military units from the army and popular mobilization force are unacceptable۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں the American strikes blatantly violate the Iraq sovereignty and lead to an irresponsible escalation۔ پھر ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عراق کا، وہ کہہ رہے ہیں Washington should put pressure to stop the aggression against Gaza instead of bombing the headquarters of the Iraqi National Institution۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں targeting the headquarters of the Popular Mobilization Force is attack on Iraq's sovereignty and does not help calm the situation۔ اب یہ اتنا سخت ریاکشن جو ہے وہ عراق کی جانب سے آیا ہے، اور عراق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کو ہم کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے، اور اب امریکہ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، مطلب دیکھیں نا، یہ لکھی پڑی بات ہے اور ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ بھائی اگر آپ جنگ روکنا چاہتے ہیں، آپ اگر اسکلیشن نہیں چاہتے، اگر آپ ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ادھر غزہ والی جنگ بند کروائیں۔ یہ عراق بھی کہہ رہا ہے کہ بجائے ہمارے ہیڈ کوارٹرز پہ بومبنگ کرنے کے آپ اسرائیل کو جائیں، اس کو اگر آپ ایک کال بھی کر دینا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو وہ سیز فائر وہاں پر ہو جائے گا۔ یعنی ابھی اسرائیل کے پاس اسلحہ ختم ہوا ہے، اگر فلف اور اسلحہ اس کو نہیں دیا جاتا تو اسرائیل یہ جنگ ہار سکتا ہے، اور ادھر وہ لیبنان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ تو ان کا ہنگامی ڈیلیگیشن جو ہے امریکہ پہنچا ہوا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ فلف اور ہمیں اسلحہ دو، وگرنہ یہ ہم جنگ ہار ہیں۔ تو آپ اگر ان کو مجبور کرنا چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں تو چابی ہے۔ اب مطلب اسرائیل آپ کے بغیر ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتا، لیکن آپ دنیا کو یہ بیانے بتا رہے ہیں جی وہ عراق میں ہم پر حملہ ہو رہا ہے، وہ جی شام پر ہم پر حملہ ہو رہا ہے، وہ جی یمن فلانا کر رہا ہے۔ او بھائی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا تو جو UN کے جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ حملے کوئی خلا میں نہیں ہوئے، ان کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جس پر پھر بڑی اسرائیل میں جو ماتم ہوا اور بڑی چیخیں، اور اس کے بعد سے UN اور اسرائیل کے معاملات بڑے خراب، اور پھر ہم نے دیکھا کہ UN کے 100 سے زیادہ نمائندے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، کہ پہلے سب شانتی تھی، اسرائیل نے جنگ شروع کی تو ہر طرف حملے شروع ہو گئے، ہر طرف جنگ پھیل گئی۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، بجائے آپ یہ کہ ادھر ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر رہے ہیں، ادھر یمن پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، وہ یمن جس نے 12 سال پیچھے جنگیں لڑی ہیں اور ان مطلب سول وار لڑی، کیا کچھ مطلب دنیا مڈل ایسٹ کا سب سے غریب ترین وہ ملک ہے، اور عراق جہاں 20 سال آپ نے تباہی مچائی، شام کا آپ نے کیا حشر کیا، لیبیا کا کیا حشر کیا، اور آج پھر آپ عراق اور شام میں یہ کہ نئی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں، اور بلا وجہ مطلب آپ کے پاس جیسے آپ نے کہا تھا یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے عراق میں، تو پھر آپ برآمد کروا سکے ویپن آف میس ڈسٹرکشن، اور وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ صہیونی لابی کی سازش تھی، یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ عراق صدام حسین کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ آپ کو 70s میں چلے جائیں، سعودی عرب، عراق، لیبیا، اور ادھر پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو، یہ ایک پورا ایک اسلامی دنیا کا ایک اتحاد بن رہا تھا۔ پھر اس پورے اتحاد کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کو ختم کروایا۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک پوری یہودی لابی تھی جن کو خطرہ یہاں سے نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے اس پورے خطرے کو آپ دیکھیں کنگ سلمان سے لے کر مطلب صدام حسین ایک ایک کو نشانہ بنایا گیا۔ صرف ایک ایران ہے جس کو ابھی تک وہ نشانہ نہیں بنا سکے۔ 2002 میں بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ ایران پر جنگ چھیڑی جائے، 2002 میں بھی، لیکن شام پر حملہ ہو گیا، عراق پر ہو گیا، لیبیا پر ہو گیا، ایران پر نہیں ہو سکا۔
تو بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا. تو اس طرح آپ دنیا کے سامنے آج ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ آپ دھکے کی جنگ جو ہے وہ اب ایران کے ساتھ کرنا جا رہے ہیں. اور امریکنز کو پتا چلا ہے کہ بھائی ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, ان کی جو فارن پالیسی ہے, وہ صہیونی کنٹرول کر رہے ہیں. وہ ان کے خلاف آج تک کانگریس سے کوئی خلاف فیصلہ نہیں کیا, کبھی ان کی امداد آپ نے نہیں روکی, کبھی آپ نے کہا کہ جو اسلحہ ان کو دے رہے وہ کہاں پر استعمال ہوا ہے. تمہاری ہی گولیاں ادھر چلتی ہیں فلسطینیوں پر, تمہارے ہی بم اب فلسطینیوں پر گرائے گئے. تو مطلب آپ نے کبھی پوچھا ان سے؟ تو آج امریکنز, عام پبلک کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صہیونیوں نے ہمیں بھی غلام بنایا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو غزہ کی جنگ ہے نا, یہ صرف فلسطین کی آزادی کی جنگ نہیں, یہ پوری دنیا سے جو صہیونیوں کا کنٹرول ہے اس کی آزادی کی یہ جنگ ہے, جس کی یورپ اور امریکہ کو آج سمجھ آ رہی ہے. تو یہ مطلب امریکہ جو کھیل کھیل رہا ہے نا, یہ بہت تباہ کن کھیل ہے. اور اسرائیل کوشش تو یہ کر رہا ہے بڑی جنگ چھیڑنے کے بعد, اس میں فتح حاصل کرنے کے بعد وہ دبا ہمارا دھل جائے گا. لیکن اسرائیل کی یہ مس کیلکولیشن ہے کہ جب آپ اتنی بڑی جنگ چھیڑیں گے تو پھر بعد میں آپ کو یہاں کوئی نہیں رہنے دے گا. ابھی تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ 2 ریاستی حل کی صورت میں یہاں پر رہ سکتے ہیں, لیکن بعد میں جب یہ بڑی جنگ آپ چھیڑنے جا رہے ہیں جس میں فلسطین اور اس کے اتحادی جیتیں گے, تو پھر آپ کو یہاں پر کون رہنے دے گا. تو یہ بہت صورتحال ناظرین خراب ہے. اور اب آپ سارے حقائق دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے, یہ ڈیپ ہوتی جا رہی ہے, اس کا جو سکیل ہے وہ وائڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور امریکہ آپ دیکھیں عراق سے لے کر شام سے لے کر وہ یمن پر حملے کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال کس طرف جاتی ہے. یہ اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں.